حضرت حکیم بن حزام جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں اور ان کے بارے میں بھی روایت ہے کعبے میں پیدا ہوا، انہوں نے حضرت عمیر بن وہب، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا جاؤ مسلمانوں کا جائزہ لے کر آؤ۔ ٹوٹل 313 مسلمان تھے، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، پیادے بھی تھے، ٹوٹل 8 گھوڑے تھے، نہ برچیاں تھیں، نہ بھالے تھے، نہ خنجر، کچھ بھی نہیں تھا، بس مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، حفیظ جالندری نے، کسی نے پوچھا نا مسلمانوں سے، اور بھائی کس بلبوتے پہ جنگ لڑنے جا رہے، تو مسلمانوں نے جواب دیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے فقط اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اللہ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، پورا نعرہ لگایا کریں۔ ہمارے 4 نعرے مشہور ہیں، ہم دم کٹا نعرہ نہیں لگاتے۔ بہرحال عمیر بن وہب کو بھیجا، اب یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، جب یہ گئے نا مسلمان آ رہے، بھائی مسلمانوں کو جب دیکھا تو اس وقت حضرت عمیر بن وہب نے آ کے حضرت حکیم بن حزام کو کہا، سنیے گا جملے سنیے گا۔ عمیر بن وہب نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے نہیں لڑنا، اگر اپنی امان چاہتے ہو، جان کی خیر چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت حکیم بن حزام نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسلمان اپنے اونٹوں کی پیٹھوں پر تمہاری موتیں اٹھا کر لا رہے ہیں، تمہاری موتوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اب اللہ جانے حضرت عمیر بن وہب ابھی اسلام بھی نہیں لائے تھے، ان کو یہ فہم و فراست کہاں سے آئی، انہوں نے کہاں سے دیکھ لیا۔ دوسرا جملہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان سانپوں کی طرح بل کھا رہے ہیں، جیسے سانپ بل کھاتے ہیں نا، ایسے بل کھا رہے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ تمہیں مارنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ میں دیکھ کر آیا ہوں ان کی آنکھوں کے اندر اس وقت جو ایک خون دوڑ رہا ہے، اور ان کی آنکھوں کے اندر جو میں اس وقت جو معاملات دیکھ رہا ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مسلمان مارنے نہیں آ رہے۔ جملہ سنیے گا، مسلمان مارنے نہیں آ رہے، ان کا بوڑھا بچہ جوان عورت مرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ کہا وہ مارنے کے لیے نہیں آ رہے، مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت حکیم بن حزام نے جب یہ باتیں سنی نا تو آپ کو بڑی جو فکر لائق ہوئی، آپ نے کہا کہ بھائی بات تو ٹھیک کر رہا ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اور آخری جملہ حضرت عمیر بن وہب نے کہا، انہوں نے کہا یار اور کچھ نہیں کہتا، اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اتنا یاد رکھو، وہ 300 ہے نا تو تم میں سے زیادہ نہیں، 300 کو تو وہ لے جائیں گے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں جو چمک، اب یہاں پر کتاب خاموش ہے، اب یہاں کتاب خاموش ہے، اب یہاں جناب بولتے ہیں وہ کیا دیکھ کر گئے تھے ان کی آنکھوں میں جس نے حضرت حکیم بن حزام کو یہ پیغام پہنچانے پر مجبور کیا۔ حضرت عمیر بن وہب کیا دیکھ کر گئے تھے؟ کہا کہ وہ کیا دیکھ کر گئے تھے، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کا عشق دیکھ کر گئے تھے۔ میرے بابا جی کہا کرتے تھے عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ہاں جی، لوگوں نے وہ فیض آباد کے دھرنے میں چشمے پہنے تو بابا جی نے کہا میرا چشمہ اتارو۔ کہا کیوں؟ کہا لوگ آنکھوں میں دیکھے عشق کی دلیری خادم حسین کی آنکھوں میں آج بھی زندہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ عشق آنکھوں سے دلیری اپنی چھلکاتا ہے۔ تو عمیر بن وہب نے وہ دلیری دیکھی، دیکھ کر کہا کہ مسلمانوں سے نہیں لڑنا۔ یہ بدر میں آ تو رہے پیادے، ان کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں ہیں، کپڑے بھی انہوں نے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا ان کے پاس ایک طاقت ہے، ایک طاقت ہے جس طاقت کو رسول اللہ کے عشق کی طاقت کہتے ہیں۔